کے دوران جناب علامہ سید شرازی صاحب علامہ سید اخلاق حسین شرازی صاحب آپ حکاڑا اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل و مصائب محمد وآل محمد بیان فرمان دے انہاں دی فرم باز چند شاہ ذکر فضائل و مصائب سید اللہ کریم جناب سید صادق حسین شرازی احمانگ والکتا فرمائیں رحم اللہ من قرأ الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر کریم اللہ بحق محمد وآل محمد علیہ السلام و بحق شہیدان کربلا بانیان مجلس عزا کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما ان کے حوائج شریعہ پورے فرما کریم اللہ شہیدان کربلا کا واسطہ جتنے عزادار مومنین مومنات تشریف فرما ہیں کریم مالک سب کی حاجات کو پورا فرما اے پاک پروردگار اس کرونا کی وبا سے اپنے بندوں کی حفاظت فرما اس بلا کو اس مصیبت کو اس وبا کو دور فرما اے پاک پروردگار ہماری عاقبت بالخیر فرما قرآن اور اہل بیت کے نوکروں میں ہمارا شمار فرما یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما وجعلنا من اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد قبولیت دعا کے لیے بلند تر صلوات یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين
المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صلوات. سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا ایک فرمان ہے جو بڑا اہم ہے. اہل ایمان کو خطاب ہے، آپ کو خطاب ہے، ہمیں خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، واہلیکم، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. ایک مومن کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرے، بلکہ قرآن کہتا ہے مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے، اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے. وقودها الناس والحجارہ، اس جہنم کی آگ سے کہ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. انسان اور پتھر. سامعین گرامی، چونکہ وقت بہت زیادہ نہیں ہے، 40 منٹ صرف ٹائم ہے، انشاءاللہ اسی ٹائم میں چند جملے ذکر مصیبت کے بھی عرض کرنا ہے. میں دوستو عرض کروں کہ دیکھیے، ایک مسئلہ جو ہر زمانے میں بڑا اہم رہا وہ اولاد کی تربیت کا مسئلہ ہے. اور یقین فرمائیے یہ مسئلہ اتنا اہم ہے، میں ذمہ داری سے سید الانبیاء کی حدیث مبارک پڑھنے لگا ہوں. آقا فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا، اعمال نامے تقسیم ہوں گے، نیک لوگوں کے دائیں ہاتھ میں اور بدکاروں کے بائیں ہاتھ میں. یہ دونوں طرح کے لوگ جب اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے، ایک بدکار کے سامنے جب اس کا نامہ عمل آئے گا اور جب اس کو پڑھے گا تو دیکھے گا کہ اس کے نامہ عمل میں ایسے ایسے گناہ لکھے ہوئے ہیں کہ وہ دیکھ کے چیخ اٹھے گا، عرض کرے گا پروردگار یہ گناہ تو میں نے نہیں کیے جو میرے نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں. ارشاد رب العزت ہوگا یہ گناہ تو نے نہیں کیے، یہ گناہ تیری اس اولاد نے کیے جس اولاد کو تو نے جنم دیا لیکن ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام نہ کیا، ان کی صحیح معنی میں تربیت نہ کی. اس اولاد کے گناہوں کا جواب دہ بھی تجھے ہونا ہوگا. جتنی سزا وہ گناہگار بھگتیں گے تم بھی اس میں برابر کے شریک ہو. اور جب نیک لوگوں کے دائیں ہاتھ میں نامہ عمل آئے گا، ایسی ایسی نیکیاں لکھی ہوں گی کہ عرض کرے گا پروردگار یہ نیکیاں تو میں نے نہیں کی جو میرے نامہ اعمال میں لکھ دی گئیں. ارشاد رب العزت ہوگا یہ نیکیاں تیری اس اولاد نے کی ہیں جس اولاد کو تو نے جنم بھی دیا، پالا، تربیت کر کے ایک انسان بنا کے معاشرے کے حوالے کیا. جتنا اجر اور ثواب ان نیکیوں پر تیری اولاد کو ملے گا اتنا ہی اجر اور ثواب تمہیں بھی ملے گا. چونکہ سرکار کی حدیث ہے الدال علی الخیر کفاعلہ. آقا نے فرمایا جو بندہ کسی نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جتنا اجر نیکی کرنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی اجر نیکی بتانے والے کو بھی ملتا ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا تھا ادبوا اولادکم فانکم مسئولون عنہم، اپنی اولاد کی تربیت کرو. معاف کرنا، ناراض نہ ہونا، ایک میں بات کرنے لگا ہوں. یہ بچے پیدا کر لینا انسان کا کمال نہیں ہے،
یہ کام جانور بھی کرتے ہیں۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ اولاد کے پیدا کر لینے کے بعد ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کر کے ایک انسان بنا کے معاشرے کے حوالے کرنا، یہ انسان کا کمال ہے۔ اور میرے محترم سامعین، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اولاد، الولد، توجہ چاہوں گا، آقا فرماتے ہیں الولد ریحانۃ من ریاحین الجنہ، یہ جو اولاد ہوتی ہے نا، یہ جنت کے پھولوں میں سے پھول ہوتا ہے۔ یہ اولاد اللہ کی طرف سے امانت ہوتی ہے، یہ اولاد اللہ کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ دیکھو، مرنے کے بعد بھی انسان کا نامہ عمل بند نہیں ہوتا، ایک نیکی جو ہمیشہ لکھی جاتی رہے گی، جو صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، وہ صرف یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں اگر نیک اولاد چھوڑ گیا، جب تک نیک اولاد دنیا میں رہے گی، نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی رہے گی۔ یعنی خود نیک اولاد کا جو وجود ہے وہ ایک صدقہ جاریہ ہے، وہ ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے نیک اولاد کا وجود۔ دوستو، دامن وقت بہت کوتاہ ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تربیت اولاد کا مسئلہ بڑا ہے۔ دیکھیے، سائنس اتنی ترقی کر گئی، آج سائنسدان اس بات پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ کیا کیا جائے کہ سبزیاں جلدی گل سڑ کے خراب نہ ہوں، پھل جلدی خراب نہ ہوں، دیر تک انہیں کارآمد بنایا جا سکے، دیر تک انہیں قابل استفادہ بنایا جا سکے۔ لوگ دنیا سبزیوں کو، پھلوں کو خراب ہونے سے بچانے کی فکر میں ہے، تو یہ جو اولاد ہے، جو خالق کا تحفہ ہے، ان کو خراب ہونے سے بچانے کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، ان کو خراب ہونے سے، اللہ فرما رہا ہے یہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی، بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دوستو، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ تربیت اولاد کا مسئلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ تو یاد رکھنا میرے دوستو، شریعت کی روح سے میں عرض کرنے لگا ہوں، اولاد کی ولادت کے بعد اولاد کی تربیت کا مرحلہ شروع نہیں ہوتا، اولاد کی ماں کے انتخاب سے یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اپنی اولاد کے لیے جس ماں کو تم منتخب کر رہے ہو، وہ انتخاب سوچ سمجھ کے کرو۔ سرکار کی حدیث ہے، ایاکم وخزراء الدمن، رسول اللہ نے فرمایا تھا گندگی کے ڈھیر پر اگنے والے سبزے سے بچو۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ وما خزراء الدمن، گندگی کے ڈھیر پر اگنے والے سبزے سے کیا مراد ہے؟ کالا فرمایا المرأة الحسناء فی منبت السوء، وہ عورت، خوبصورت شکل و صورت والی ایک عورت جس کی تربیت ایک گندے گھرانے میں ہوئی ہو، وہ گندگی پر اگنے والے سبزے کی طرح ہے، جو دیکھنے میں تو آنکھوں کو بھلا لگتا ہے، لیکن اس کی جڑیں جہاں سے وہ سبزہ غذا لے رہا ہے وہ تو گندگی ہے ساری۔ اس لیے میرے دوستو، سب سے پہلی بات، ماں کا انتخاب سوچ سمجھ کر۔ آقا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ایک صلوات سارے پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں۔ جناب عقیل سے فرمایا تھا، عقیل بھائی مجھے عرب کے بہادر گھرانے سے ایک رشتہ چاہیے، مجھے ایمان سے بتائیں مولا علی کا علم زیادہ ہے یا جناب عقیل کا علم زیادہ ہے؟ مولا علی کا علم زیادہ ہے، کائنات کی اشیاء کی جو حقیقتوں کو سمجھتے ہیں، لیکن جناب عقیل سے کیوں فرمایا؟ بعض موضوعات کی اہمیت کو نسلوں تک پہنچانے کے لیے معصوم سوال جواب کا انداز اختیار کرتے ہیں تاکہ وہ بات آنے والی نسلوں تک محفوظ رہ جائے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ایک بہادر گھرانے سے مجھے ایک رشتہ چاہیے۔ جناب عقیل نے پوچھا آقا کس لیے؟ فرمایا میں چاہتا ہوں ایک بہادر گھرانے کی ایک بہادر مستور سے میں شادی کروں، اللہ مجھے اس سے ایک ایسا بہادر اور شاہ سوار بیٹا عطا کرے جو میدان کربلا میں فرزند رسول پر میری طرف سے جان قربان کرے۔ میرے بھائیو، مولا عباس
مولا امیر المومنین کی تمنا کا نام ہے۔ مولا امیر المومنین کا یہ جملہ ذرا سمجھیے۔ مولا امیر یہ جانتے تھے جو میرا بیٹا ہوگا وہ میری جرأت و شجاعت کا وارث ہوگا، میرا خون حیدری اس کی رگوں میں ہوگا، لیکن مولا علی کیا چاہتے تھے؟ ایک ایسا بہادر بیٹا، ایک ایسا شاہ سوار بیٹا کہ بہادری اس کو صرف باپ کی طرف سے وراثت میں نہ ملے، ماں کے دودھ میں بھی اس کو بہادری وراثت میں۔ یہ جناب عباس مولا علی علیہ السلام کی تمنا کا نام ہے عباس، مولا امیر المومنین کی حسرت کا نام ہے عباس۔ میرے محترم سامعین، اس لیے ماں کا انتخاب سوچ سمجھ کے، اور دوستو خدا کے لیے خواستگاری، رشتہ مانگنا، رشتہ دیکھنا، کیا کیا جائے؟ محبت دنیا نے ہمیں اندھا اور بہرا کر رکھا ہے۔ رشتے کی بات چلے ناراض نہ ہونا، ہم سب اسی بیماری میں مبتلا ہیں۔ رشتے کی بات چلے، طرفین والے سب سے پہلا سوال دین دیانت کا نہیں کرتے، کردار عمل صالح کا نہیں کرتے، مالی حیثیت کا کرتے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ معاشی حیثیت، کاروبار کیا کرتا ہے لڑکا، بزنس کیا ہے، زمیندار ہے، کاروبار ہے، اس کی مالی حیثیت کیا ہے؟ نا 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 نا، خدا کے لیے سب سے پہلا سوال آل رسول جو ہمیں فرماتے ہیں وہ ان کے کردار کے بارے میں کرو، ان کے دین ایمان عقیدے کے بارے میں کرو۔ جہاں تم بیٹی دینا چاہ رہے ہو صرف ان کے محل ماڑی کو نہ دیکھو، کار کوٹھی بنگلے کو نہ دیکھو، صرف یہ دیکھو کہ لڑکا نمازی ہے یا نہیں، لڑکا دیندار ہے یا نہیں، طہارت نجاست کے مسائل جانتا ہے یا نہیں، کیا اس گھر میں پردے کا رواج ہے، کیا اس گھر میں مصلی جا نماز ملتا ہے، کیا اس گھر میں غیر محرم تو نہیں آتے، کیا اس گھر کے دروازے رات دیر تک کھلے تو نہیں رہتے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں۔ دولت کی ریل پیل سے گھروں میں اطمینان نہیں آتا، اللہ کی یاد سے گھروں میں اطمینان ہے۔ جس گھر میں اللہ کی یاد ہو، جس طرح دل اللہ کی یاد سے آباد ہوتے ہیں، گھر بھی اللہ کی یاد سے آباد ہوتے ہیں۔ ایمان اور دیانت کا سوال کرو۔ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں میرے آقا کے ایک چاہنے والے نے خط لکھا، آقا میری بیٹی کا رشتہ ہے میرے خاندان سے، بہت صاحب حیثیت مالدار لوگ ہیں، لیکن لڑکا شراب پیتا ہے، کیا میں بیٹی دے دوں؟ مولا رضا نے فرمایا، خط میں لکھا، فرمایا خبردار کبھی شراب خور کو بیٹی نہ دینا، شرابی کو بیٹی دینا بیٹی سے رشتہ توڑنے کے مترادف ہے اور بیٹی کو گناہ پر آمادہ کرنے کے مترادف ہے۔ میرے بھائی دین دیانت کو دیکھو، ایمان کردار کو دیکھو۔ ہاں واللہ، اللہ فرماتا ہے یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ اگر شادی کر لینا بندہ مومن، اللہ فرماتا ہے وہ اگر تنگ رزق بھی ہوگا، تنگ دست بھی ہوگا، اللہ اس کا رزق وسیع کر دے گا۔ لیکن وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ دولت کے حسین شانوں پر، ہم نے دیکھا ہے کہ دولت کے حسین شانوں پر لوگ آرام سے غیرت کو سلا دیتے ہیں۔ ہمارے پاس سروے کے اعداد و شمار نہیں ہیں، لیکن آپ میں سے ہر مومن کے ذہن میں ایسی مثالیں ہوں گی، معاشرے میں ایسی باتیں ہوں گی۔ میرے سامنے بہت ساری مثالیں ایسی ہیں۔ اللہ جانتا ہے طلاق کی شرح سب سے زیادہ ہے امیر گھرانوں میں، پوش گھرانوں میں، جہاں دولت کی ریل پیل ہے وہاں پہ سب سے زیادہ گھر اجڑتے ہیں۔ طلاق کی شرح سب سے زیادہ انہی گھروں میں ہے۔ دولت سے گھروں میں اطمینان نہیں آتا، یاد خدا سے دلوں میں، یاد خدا سے گھروں میں اطمینان آتا ہے، جہاں دیانت ہو، جہاں دینداری ہو۔ اس لیے اقبال نے بھی کہا تھا، شاعر مشرق اقبال کی جو نظم ہے نا جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی شان میں، اس میں اقبال کہتے ہیں کہ سیرت فرزندہ از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات،
اقبال کہتا ہے اولاد کی سیرت اور کردار مائیں بناتی ہیں، مائیں۔ ماں کا انتخاب سوچ سمجھ کے کرو، مائیں اولاد کی سیرت و کردار کو بناتی ہیں۔ یہ صدق و صفا کے جو موتی نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں یہ بھی ماں کی طرف سے ہوتے ہیں، پاکیزہ دودھ ہو۔ اور ماں کا کردار پتہ ہے کتنا اہم ہے، خدا جانتا ہے۔ آج یہ تو بات سائنس ثابت کر چکی، جس طرح جسمانی بیماریاں موروثی شکل اختیار کر گئی ہیں اور جسمانی بیماریاں اب نسلوں میں منتقل ہو رہی ہیں، دادا کو شوگر تھی بیٹے کو بھی ہوگی، پھر پوتے کو بھی ہو گئی، فلاں بزرگ کو یہ بیماری تھی اب نسلوں میں چل رہی ہے، فلاں کو یہ تکلیف تھی نسلوں میں چل رہی ہے، بہت ساری امراض۔ ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہیں تو تصدیق کریں گے میری بات کی، بہت ساری بیماریاں اب موروثی شکل اختیار کر گئی ہیں جو نسلاً بعد نسلاً منتقل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ میں شریعت کی روح سے عرض کرتا ہوں میرا بھائی، جس طرح یہ جسمانی بیماریاں نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں، روحانی بیماریاں بھی نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں، بے غیرتی بھی نسلوں میں چلتی ہے، بے حیائی بھی نسلوں میں چلتی ہے، گناہ بھی نسلوں میں چلتے ہیں۔ اور اگر ماں صاحب کردار ہو، اگر ماں با کردار ہو، ماں کا کردار بڑا اہم ہے۔ خدا کی قسم ماں محسون جیسی ہو تو یزید پیدا ہوتا ہے، ماں جگر چبانے والی ہو تو جو پیدا ہوتا ہے دنیا جانتی ہے، اور ماں اگر ہو فاطمہ بنت اسد جیسی تو بیٹے علی پیدا ہوتے ہیں، ماں فاطمہ زہرا ہو تو جوانان جنت کے سردار پیدا ہو۔ جن شہیدان کربلا کی یاد منا رہے ہو، میرے مولا حسین علیہ السلام کا روز عاشور کا خطبہ، یہ سارا قیام کربلا، مولا حسین فرماتے یہ میری ماں کی دودھ کا اثر۔ مولا کا جملہ سنو گے، کیا فرمایا تھا میرے آقا نے؟ الا وان الدعی ابن الدعی قد رقزنی بین سنتین بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ۔ حرام زادے کے حرام زادے بیٹے نے مجھے دو باتوں میں سے ایک بات اختیار کرنے پر مجبور کر دیا، کیا؟ یا میں اپنی گردن پر تلوار کو برداشت کر لوں، سر کٹانے کے لیے تیار ہو جاؤں، یا پھر حسین بیعت کر کے ذلت کی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جائے۔ میرے آقا نے کیا نعرہ بلند کیا، اور حسینیوں یہ نعرہ تم بھی کبھی زندگی میں فراموش نہ کرنا۔ میرے آقا نے نعرہ لگایا ہیہات من الذلہ، سن لو دنیا والو ذلت ہم سے بہت دور ہے۔ ہیہات من الذلہ یا بلہ ذالک لنا ورسولہ والمؤمنون وحجورا طابت وطہرت۔ نہ اللہ یہ چاہتا ہے حسین ذلت کی زندگی گزارے، نہ اللہ کا رسول اس بات پہ راضی ہے کہ میں ذلت کی زندگی گزاروں، نہ صاحبان ایمان اس بات کی اجازت دیتے ہیں، اور نہ وہ پاکیزہ گود اس بات پر راضی ہے کہ جس گود میں حسین پروان چڑھا، نہ وہ پاکیزہ گود اجازت دیتی ہے کہ حسین ذلت کی زندگی گزارے۔ انی لا اری الموت الا سعادتا والحیات مع الظالمین الا برما۔ میرے آقا حسین نے فرمایا تھا میں ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو ہلاکت سمجھتا ہوں، اور عزت کی موت کو حسین سعادت سمجھتا ہے۔ یہ درس کربلا کا ہے میرے محترم سامعین۔ اس لیے ماں کا انتخاب بڑا اہم ہے۔ تمہاری بیٹیاں کل کو مائیں بنیں گی، ان کی تربیت کی ضرورت ہے، انہیں دین آشنا بنائیں، انہیں اسلام آشنا بنائیں، انہیں واجبات سکھائیں، انہیں محرمات واجبات کا علم دیں۔ یہ ماں باپ جو بیٹھے ہو یہ تمہاری ذمہ داری ہے اولاد کے متعلق۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے، اصول کافی شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں، قیامت کا جب دن آئے گا اللہ رب العزت فرمائے گا اے بندہ مومن یہ تیری ذمہ داری تھی تو نے کیوں نہ پوری کی؟ کہے گا میرا اللہ میں تو جانتا ہی نہیں تھا میری ذمہ داری ہے۔ ارشاد رب العزت ہوگا تو نہیں جانتا تھا تو علم حاصل کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ توجہ ہو گیا حضرات؟ علم حاصل کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اور علم پر عمل کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے محترم سامعین، ماں کا انتخاب
پڑھی لکھی ماں ہو، اسے طہارت نجاست کے مسائل کا علم ہو۔ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جو مستورات کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک باحجاب خاتون، ایک پردے والی خاتون۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے پتہ ہے کیا فرمایا تھا؟ امام خمینی فرماتے تھے ایک مرد کی تربیت، سننا، ایک مرد کی تربیت ایک فرد کی تربیت ہے۔ توجہ میری طرف رہے، جملہ ضائع نہ کرنا۔ ایک مرد کی تربیت ایک فرد کی تربیت ہے، ایک عورت کی تربیت پورے ایک معاشرے کی تربیت۔ چونکہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے، ماں کی گود یہ بچے کی پہلی درسگاہ ہے، اور یہیں سے پھر وہ نسل تیار ہوتی ہے۔ اس لیے ماں کا انتخاب بڑے سوچ سمجھ کے کیا جائے۔ ایک دیندار، ایک پڑھی لکھی، ایک مسائل شریعت اور اس کو جاننے والی ماں، اور الحمدللہ بزرگان سارے بیٹھے ہیں۔ خدا جانتا ہے ہماری جو دینی ابتدائی معلومات، ہم نے کلمہ سیکھا ماں کی گود میں، ہم نے پنج تن پاک کے نام یاد کیے ماں کی گود میں، ہم نے 12 امام 14 معصوم یاد کیے ماں کی گود سے، ہم نے اصول دین اور فروع دین کو یاد کیا ماں کی گود سے۔ اور آج تو زمانہ بدل گیا، جس ماں کو فیس بک سے ہی فرصت نہ ہو، جس ماں کو انٹرنیٹ سے ہی فرصت نہ ہو، وہ اصول دین کیا بکوائے گی اور کیا یاد کروائے گی۔ اللہ جانتا ہے، مجھے معاف کر دینا، سارا معاشرہ تو ایک جیسا نہیں ہے۔ میں بخدا قسم، میں یہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں نے چند نوجوان شیعہ بچوں سے 12 اماموں کے نام پوچھے تو کسی کو 5 کے نام یاد، کسی کو 3 کے یاد، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ 12 امام ہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہو رہی، اس لیے ماں کا انتخاب بڑے سوچ سمجھ کے۔ اور میرے دوستو پھر یاد رکھنا، ایک بات بڑی اہم کرنے لگا ہوں، ایک بات بڑی ہے، اگر میرے بس میں ہوتا نا، یقین فرمائیے الحمدللہ ہمارے علماء نے اتنی محنت کی، اولاد کی تربیت پر مستقل متعدد کتابیں اردو زبان میں بھی موجود ہیں۔ ہمارا ہم شادی کو یاد رکھنا میرے دوستو، ایک بات، جوان بیٹھے کافی سارے، شادی صرف جنسی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ نہیں ہے، اسلام شادی کو عبادت کا درجہ قرار دیتا ہے، شادی کو عبادت کا درجہ قرار دیتا ہے۔ رکعتان یصلیہم المتزوج افضل من 70 رکعت یصلیہا غیر متزوج۔ رسول اللہ فرماتے ہیں شادی شدہ کی 2 رکعت نماز جو ہے وہ غیر شادی شدہ کی 70 رکعت نماز سے بھی افضل ہے۔ شادی عبادت ہے، شادی کو اسلام عبادت کا درجہ دیتا ہے میرے محترم۔ لیکن شادی سے پہلے میری بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں اور میرے بھائی عزیز بھی سن رہے ہیں، خدا کے لیے شادی سے پہلے، شادی ہو جائے گی، کل اللہ اولاد کی نعمت عطا کرے گا۔ اس امانت کی تم نے حفاظت کیسے کرنی ہے، اس اولاد کو پالنا کیسے ہے، خدا کے لیے کوئی ایک کتاب تربیت اولاد پر پہلے پڑھ لینا، پھر شادی کرنا، تاکہ تم ذمہ جو تمہارے ذمے جو رب کی طرف سے ایک فریضہ ہے، تاکہ وہ فریضہ ادا ہو جائے اور قیامت کے دن کہہ سکو پروردگار میں نے تو اپنا فریضہ ادا کر دیا تھا، میں نے تو کوئی اولاد کی تربیت میں کمی نہیں چھوڑی ہے، تاکہ تم عہدہ برا ہو جاؤ۔ اور انشاءاللہ تربیت ان اصولوں کے مطابق ہوگی تو پھر اولاد قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں سارے بلند آواز سے محمد۔ توجہ ہوگی حضرات۔ اور میرے محترم سامعین اب ذرا سن لیں، اولاد کی ولادت ہو گئی، میں باقی سارے مرلے چھوڑ رہا ہوں، میں نے اس موضوع پہ خمسے پڑھے ہیں الحمدللہ، لیکن اولاد کی ولادت ہو گئی، کیا خوبصورت رہنما اصول تربیت کے بیان کیے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ پہلی بات، بچہ ماں کے شکم میں ہو، توجہ چاہ رہا ہوں، رسول اللہ فرماتے ہیں 2 نام اس کے تجویز کر دو۔ کون سے نام؟ محمد اور فاطمہ، محمد اور فاطمہ۔ دنیا میں بچہ آ گیا، بیٹا ہو، کم از کم 1 ہفتے تک اسے محمد پکارو، تاکہ نام کی برکت سے مولود بابرکت ہو جائے۔
اور اگر اللہ بیٹی عطا کرے تو کم از کم 1 ہفتے تک اسے فاطمہ پکارو، تاکہ نام کی برکت سے مولود ببرکت ہو جائے۔ اور جب بچہ دنیا میں آئے، شریعت کہتی ہے اس ماں کے پاس جو مستورات ہوتی ہیں دنیا کی باتیں نہ کریں، سب سے پہلی آواز جو اس مولود کے کانوں سے ٹکرائے وہ اللہ کی کبریائی کی آواز، وہ اللہ کی توحید کی، مصطفیٰ کی رسالت کی، امیر المومنین کی ولایت کی آواز ہو۔ اس کے دائیں کان میں اذان کہی جائے اور اس کے بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ اور پھر اگلا مرحلہ بچے کی گھٹی کا ہوتا ہے، گھٹی دی جاتی ہے، گھٹی کہتے ہیں نا جی۔ سرکار نے فرمایا حنکو، امام صادق علیہ السلام کی حدیث پڑھ رہا ہوں، حنکو اولادکم بتربت الحسین۔ مولا صادق فرماتے ہیں اپنی اولاد کو گھٹی دو خاک کربلا کی، خاک کربلا شہد میں ملا کر، زمزم میں ملا کر، بارش کے پانی میں ملا کر، فرات کے پانی میں ملا کر اپنی اولاد کو گھٹی دو خاک کربلا کی، تاکہ پہلے دن ہی کربلا سے رشتہ جڑ جائے، تاکہ خاک کربلا خون بن کے بچے کی رگوں میں دوڑنے لگ جائے۔ اگر چاہتے ہو تمہاری اولاد حسینی بنے، اگر چاہتے ہو تمہاری اولاد کربلائی بنے، تو اپنی اولاد کی پہلی غذا خاک کربلا کو قرار دو۔ انکو اولادکم بتربت الحسین۔ اور پھر ماں دودھ پلائے اولاد کو تو باوضو ہو کے دودھ پلائے۔ ماں کا اثر، میں نے عرض کیا پہلی درس گاہ ہے، پہلی تربیت گاہ ہے ماں کی آغوش جو ہوتی ہے۔ آیت اللہ العظمی آفتاب فقاہت تشیع شیخ اعظم انصاری رضوان اللہ تعالی علیہ مقام مرجعیت پر فائز ہوئے۔ لوگ شیخ انصاری کی ماں کو مبارکباد دینے آ گئے، آپ کا بیٹا ولی فقیہ ہو گیا، ساری دنیا کی مرجعیت کے عہدے کو سنبھال لیا، اتنا بڑا منصب۔ تو ماں کہنے لگی کہ مجھے اپنے بیٹے کی اس عظمت پر فائز ہونے میں کوئی تعجب نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے سارا جو زمانہ دودھ پلانے کا تھا، ایک دن بھی بغیر وضو کے میں نے بیٹے کو دودھ نہیں پلایا۔ میرے دوستو، یہ ماؤں کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے۔ جتنی ماں صاحب کردار ہوگی، جتنی ماں پاک و پاکیزہ ہوگی، اولاد بھی اتنی ہی پاکیزہ، اولاد بھی اتنی ہی پاکیزہ فطرت۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں من حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اولاد کے کچھ حقوق ہیں ماں باپ کی گردن پر، جلدی سے سن لو 2 جملے ذکر مصیبت کے۔ پہلا حق ان یحسن اسمہ، نام اچھا رکھو۔ اور خدا کی قسم محمد و آل محمد علیہ السلام کے ناموں سے بڑھ کے کائنات میں کوئی اور اچھے نام۔ میرے دوستوں، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یہ جو اہل بیت پیغمبر محمد و آل محمد علیہ السلام کے یہ جو نام ہے نا، جہاں سے یہ ہستیاں آئی ہیں وہیں سے ان کے نام آئے ہیں، وہیں سے ان کے نام آئے ہیں۔ اور سرکار کی حدیث امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی لا يدخل الفقر بیتا فی اسم محمد و احمد و علی و فاطمہ و جعفر و حسن و حسین۔ سرکار نے فرمایا جس گھر میں ان ناموں والے بچے رہتے ہوں اس گھر میں کبھی غربت داخل نہیں ہوتی ہے، اس گھر میں فقر داخل نہیں ہوتا۔ یہ ان ناموں کی برکت ہے، ان ناموں کے وضعی آثار ہیں۔ اولاد کا نام اچھا رکھو۔ اداکاروں کے نام پہ اولاد کا نام رکھنا اور توقع کرنا کہ بیٹا ابو ذر بن جائے، ایسا کبھی ہونے والا نہیں ہے۔ اولاد کو اچھے نام دو، اور یہ اولاد کا حق ہے۔ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، تفصیل میں جا نہیں سکتا۔ دوسرا ان یعلمہ القرآن، رسول اللہ فرماتے ہیں دوسرا حق ماں باپ کی گردن پر اولاد کو قرآن سکھاؤ، اولاد کو قرآن کی تعلیم دو۔ میرے دوستو، کلیجہ پھٹتا ہے، درد ہوتا ہے۔ میں الحمدللہ پرانے عزادار تشریف فرما ہو، 2 روایات ہمارے ممبروں سے پڑھی جاتی ہیں، ایک باب فضائل میں بیان ہوتی ہے، ایک باب مصائب میں بیان ہوتی ہے۔
آپ نے سنی ہے تو آپ میرا ساتھ دیجئے گا۔ باب فضائل میں یہ روایت آپ سنتے ہیں، مولا امیر المومنین علیہ السلام گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے، ایک رکاب میں پاؤں رکھتے، دوسری رکاب تک قرآن ختم کر لیتے تھے۔ یہ سنتی ہیں نا آپ روایت، یہ روایت سنی آپ نے کہ امیر المومنین ایک رکاب سے دوسری رکاب تک قرآن ختم کر لے۔ علی کا ماننے والا 60 سالوں میں بھی قرآن نہ پڑھ سکا، امام حسین کا ماننے والا 70 سالوں میں بھی قرآن نہ پڑھ سکا۔ اور میرے دوستو، یہ تو حق ہے اولاد کا، یہ پہلا حق تھا اولاد کا۔ پہلے نام اچھا رکھو اور جب سوجھ بوجھ کے قابل ہو جائے پھر اس کو قرآن کی تعلیم دلوا۔ القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ۔ اور تیسری بات رسول اللہ فرماتے ہیں، ہاں دوسری باب مصائب میں ایک روایت پڑھی جاتی ہے جو سچی روایت ہے، وہ کیا ہے؟ عزادار بیٹھے مولا حسین علیہ السلام کے، میرے آقا امام حسین علیہ السلام کا سر نوک نیزہ پہ سوار تھا اور میرے آقا نے نوک نیزہ پہ بھی قرآن پڑھا۔ امام حسین کا عزادار، مولا حسین کا ماتمدار، مولا قرآن پڑھے نوک نیزہ پر، اور ماننے والا ساری زندگی بستر پر آرام سکون میں بیٹھ کے بھی قرآن نہ پڑھ سکا۔ خدا کے لیے قرآن سیکھو، اور اس قرآن کا جو علم ہے نا، اس سے مراد صرف خالی قرآن کی تلاوت کر لینا نہیں ہے، بلکہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے، اور یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ یہ جو اللہ نے ہمارے لیے کتاب ہدایت بھیجی تھی اس کو ہم نے کتنا سمجھا، کتنا اس میں غور کیا۔ ہر بات الگ موضوع ہے۔ اور تیسرا فرمایا ان یحسن ادابہ، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، آداب اسلامی سے آشنا کرو۔ محفل کے آداب کیا ہوتے ہیں، مسجد کے آداب کیا ہوتے ہیں، کھانے پینے کے آداب کیا ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر مشتمل چھوٹے چھوٹے واقعات، یہ سارے اولاد کو سکھائیں۔ یہ حق ہے اولاد کا، ہم نے ادا کرنا ہے۔ قیامت کے دن رب ہم سے پوچھے گا کہ اولاد کا یہ حق کیوں نہیں ادا کیا۔ بس دامن وقت کوتا ہے، 2 جملے ذکر مصیبت کے کہوں گا۔ 2 محرم کو مولا حسین علیہ السلام کربلا پہنچے، اور کربلا پہنچ کر 3 خطوط لکھے۔ ایک خط جناب محمد حنفیہ کو لکھا، ایک خط تمام اہل کوفہ کو لکھا، اور ایک خط مولا حسین علیہ السلام نے اپنے دوست حبیب ابن مظاہر کو لکھا۔ حبیب کو جو خط لکھا نا، اس کا مضمون یہ تھا، من حسین ابن علی الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر الاسدی۔ یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف سے ایک مرد فقیہ کے نام۔ حبیب ابن مظاہر کی عظمت یہ ہے کہ وقت کا امام جسے رجل فقیہ کے لقب سے یاد کرے، جسے وقت کی حجت رجل فقیہ کے نام سے یاد کرے۔ راستے مسدود تھے، پابندیاں لگی ہوئی تھیں، پہرے بٹھائے ہوئے تھے، بڑی مشکل سے مولا حسین علیہ السلام کا قاصد کوفے پہنچا۔ دوپہر کا وقت تھا، حبیب زوجہ کے ہمراہ کھانا کھا رہے تھے، دق الباب کیا۔ جناب حبیب دروازے پہ آئے، پوچھا کون؟ ایک آواز، انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ حبیب نے دروازہ کھولا، حبیب یہ مولا حسین کا خط ہے۔ حبیب نے خط لیا، بوسے دیے، آنکھوں سے لگائے، خط کھولا، کیا لکھا تھا؟ من الحسین ابن علی الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر الاسدی فقد تعلم انا نزلنا کربلا۔ حبیب تجھے علم ہونا چاہیے، ہم کربلا پہنچ گئے ہیں۔ وقد تعلم قرابتی من رسول اللہ، حبیب تو جانتا ہے میرا رسول سے کیا رشتہ ہے۔ ان ارادت نصرتنا فقدم الینا عاجلا، حبیب اگر ہماری مدد کا ارادہ رکھتا ہے تو جلدی کربلا آ جا۔ حبیب ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ بس خط کو پڑھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، خط کو چوما۔ حبیب کی زوجہ نے پوچھا، حبیب کس کا خط ہے؟ کہا فرزند رسول کا خط ہے۔ حالات اتنے سخت تھے، باپ بیٹے سے دل کی بات نہیں کرتا، بھائی بھائی سے دل کی بات نہیں کرتا، شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے۔ فرزند زہرا کا خط ہے، کیا لکھا فرزند رسول نے؟ فرزند رسول نے لکھا کہ میں کربلا آ گیا ہوں اور حبیب اب تم جلدی کربلا پہنچو۔ زوجہ پوچھتی، حبیب کیا ارادہ ہے؟
بیوی کے ایمان کو پرکھنے کے لیے حبیب کہتا ہے قاسم کی ماں تو جانتی ہے اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھ میں تلوار نیزہ چلانے کی طاقت نہیں رہ گئی، اب میں کیسے جاؤں گا؟ حبیب کی زوجہ نے جملے سنے نا تو جواب میں پلٹ کے حبیب تجھے حیا نہیں آتی؟ زہرا کا لال تجھے مدد کے لیے بلائے اور تو بہانے کرتا ہے۔ پھر کہا کہ میں اگر چلا گیا ابن زیاد گھر برباد کر دے گا، فصلیں برباد کر دے گا، تو قید ہو جائے گی، بچے قید ہو جائیں گے۔ جوش ایمانی سے اٹھی، سر سے چادر اتار کے پھینک کے حبیب کے سر پہ چادر کر دی اور کہتی بیٹھ گھر میں عورتوں کی طرح، کربلا کا رخ کر کے کہتی فرزند زہرا کاش میں مرد ہوتی، فرزند رسول میں آتی تیری نصرت میں۔ اور جب ایمان کو پرکھ لیا نا، اب حبیب کہتے ہیں قاسم کی ماں گھبرا نہیں، جب قیامت کا دن آئے گا میں تجھے حسین کی ماں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دوں گا، میں تجھے سرخرو کر دوں گا، مادر حسین کے سامنے میں جاؤں گا کربلا، میں جاؤں گا اور فرزند رسول پر اپنی جان قربان کروں گا۔ حبیب گھر سے نکلے، مسلم ابن اوسجہ کے دروازے پہ دق الباب کیا، مسلم کی زوجہ نے پوچھا کون؟ حبیب۔ مسلم کہاں ہیں؟ کہا وہ بازار گئے مہندی خریدنے، داڑھی کو خضاب کرنا چاہتے تھے، مہندی لینے بازار گئے ہیں۔ جناب حبیب بھی بازار پہنچ گئے، جناب مسلم ابن اوسجہ صحابی رسول ہیں یہ دونوں شخصیات، جناب مسلم مہندی خرید چکے تھے، خضاب خرید چکے تھے۔ جناب حبیب نے فرمایا مسلم بھائی میں تمہاری تلاش میں تمہارے گھر گیا تھا، تمہاری اہلیہ نے بتایا کہ تم خضاب خریدنے مہندی خریدنے بازار گئے ہو، تو میں تمہارے پیچھے آؤں۔ کیوں حبیب بھائی خیریت؟ کہا ہاں میں، جملہ سن لینا تاریخ نے کیا خوبصورت لکھا۔ جناب حبیب کہتے ہیں مسلم بھائی میں تمہیں ایک ایسے خضاب کی خبر دینے آیا ہوں، اگر وہ خضاب داڑھی پہ لگاؤ گے تو قیامت تک رنگ نہیں اترے گا۔ حبیب کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا یہ فرزند زہرا کا خط ہے، مولا حسین کربلا پہنچ گئے ہیں، ہمیں نصرت کے لیے بلایا ہے، بس یہ سننا تھا۔ جناب مسلم نے وہ مہندی زمین پہ دے ماری، فرمایا اب یہ داڑھی اس مہندی سے خضاب نہیں ہوگی، اب سر کے خون سے خضاب ہوگی۔ بس عزادارو حبیب چلے، گھوڑا تلوار غلام کے حوالے کی کہ تم کوفہ سے باہر نکل کے فلاں راستے پہ میرا انتظار کرو۔ حبیب کا غلام انتظار کر رہا ہے، بس 1 منٹ کا جملہ میں نے اور پڑھنا ہے۔ جناب حبیب کو پہنچنے میں دیر ہو گئی، حبیب کے غلام نے دیکھا گھوڑا رو رہا ہے، حبیب کا گھوڑا رو رہا ہے۔ غلام گھوڑے سے کہتا ہے میرے آقا کا گھوڑا تو رو نہیں، اگر میرا آقا کسی وجہ سے نہ آیا نا تو میں تیری پشت پہ سوار ہو کے جاؤں گا کربلا۔ عزادارو جب غلام گھوڑے سے یہ بات کر رہا تھا نا، یہ جملے حبیب نے سن لیے، تڑپ کے کہتا ہے فرزند زہرا تو اتنا غریب ہو گیا، کنیز زادے تیری نصرت کے لیے بے چین نظر آتے ہیں، جانور تیری غربت پہ آنسو بہار۔ حبیب گھوڑے پہ سوار ہوئے، غلام سے کہا جا میں نے راہ خدا میں آزاد کیا۔ حبیب ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے، گھوڑا غلام جو تھا، آقا یہ کہاں کا انصاف ہے، اپنی خدمت کا معاملہ رہا مجھے ساتھ رکھا، اور جب فرزند زہرا کی خدمت کا وقت آیا مجھے جدا کر رہے ہو، مجھے خدا کے لیے لے چلو کربلا۔ حبیب نے غلام کو بھی بٹھایا ساتھ اور جناب حبیب پہنچ گئے کربلا۔ عزادارو جب کربلا پہنچے نا، مولا حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ جب حبیب کو دیکھا اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوئے، مرحبا مرحبا کی آوازیں آئیں، مولا حسین مولا عباس استقبال کے لیے بڑھے۔ اب یہ تکبیر کی صدائیں اور مرحبا کی آوازیں رسول زادیوں کے خیموں تک پہنچیں۔ میری آقا زادی نے جناب فضہ سے فرمایا اماں فضہ ابھی تک تو میں جو سن رہی تھی وہ سب میرے بھائی کے قاتل آ رہے تھے، اماں فضہ ذرا باہر جا کے پتہ کرو کون آیا ہے میرے بھائی کے لشکر میں، یہ مرحبا کسے کہا جا رہا ہے، یہ خوش آمدید کسے کہا جا رہا ہے، یہ خوشی کی لہر کیسی ہے۔ جناب فضہ نے آ کے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ حبیب ابن مظاہر آئے ہیں، آ کے آقا زادی کو اطلاع دی، آقا زادی آپ کے بھائی کا دوست حبیب آیا ہے۔ عزادارو بس سننا تھا حبیب کا۔ میری آقا زادی نے فرمایا اماں فضہ ایک بار چلی جا حبیب کے پاس اور جا کے کہہ دے اے حبیب بھائی علی کی بیٹی سلام کہتی ہے۔
اور علی کی بیٹی تیرا شکریہ ادا کرتی ہے۔ حضرات جناب فضا آئے، حبیب علی کی بیٹی تمہیں سلام کہتی ہے۔ حضرات یہ سننا تھا، سر سے امامہ اتار کے پھینک دیا، روتے روتے زمین کربلا پہ بیٹھے، خاک کربلا اٹھا کے سر میں ڈالی اور منہ پہ ماتم کر کے کہتے او علی کی بیٹی تو اتنی غریب ہو گئی، آج غلاموں کو سلام بھجوا رہی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا